الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ طہارت کے مسائل میں آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ کسی بھی چیز کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پڑھائی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا موضوع طہارت، اس کے بھی فضائل ہیں کہ اگر ہم طہارت حاصل کریں گے تو ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور قبا نامی بستی مدینہ کے قریب جو تھی، اس کے اندر لوگ بڑی طہارت حاصل کرنے والے موجود تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو طہارت کا سب سے پہلا فائدہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ بندے کو، مخلوق کو، خالق کی، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور دوسری فضیلت، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ یہاں طہارت سے مراد دو طرح کی طہارت ہے، ایک جسمانی طہارت، ظاہری طہارت، اور ایک باطنی طہارت، دل کی طہارت ہے۔ اگر بندے کے پاس جسمانی طہارت، ظاہری طہارت موجود ہو لیکن اس کا دل پاک نہ ہو، دل کی طہارت اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسے بندے کو طاہر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ ظاہری اگر ہم دیکھیں، اگر انہوں نے پاکی حاصل کی بھی ہو، غسل کیا ہو، اچھا لباس صاف ستھرا پہنا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاک نہیں ہیں، وہ نجس ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر شرک اور کفر کی غلاظت اور نجاست موجود ہے۔ اور یہاں سے مراد ظاہری پاکی بھی ہے، کیونکہ شارحین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے ان الطہور للصلاۃ شطر الایمان، کہ طہارت نماز کے لیے آدھا ایمان ہے۔ وہ کیسے؟ لأن الصلاۃ ایمان، کہ نماز وہ ایمان ہے، ولا تتم الا بطہور، اور یہ نماز طہارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کہ نماز یہ ایمان ہے اور طہارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو ایمان گویا کہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایمان کا آدھا حصہ یعنی نماز کا آدھا حصہ وہ طہارت ہے، کیونکہ اس طہارت کے بغیر بندے کی نماز مکمل نہیں ہے، بندے کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جس بندے نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو الطہور شطر الایمان کے تحت اگر ہم دیکھیں طہارت کو حاصل کریں تو یہ بندے کا آدھا ایمان ہے، کہ بندے کی آدھی نماز ہے، نماز کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کی دوسری فضیلت کہ اگر بندہ طہارت کو حاصل کرے تو گویا کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہے۔ اور عبداللہ بن سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کے گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ وہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، بازوؤں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو پورے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں جب وہ کانوں کا مسح کرتا ہے۔ اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس بندے نے طہارت حاصل کی ہے، اور طہارت حاصل کرنے والے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ یہ ہے طہارت کی فضیلت، کہ اگر ہم طہارت کو حاصل کریں تو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے۔ اگر ہم طہارت کو حاصل کریں تو یہ آدھا ایمان ہے، بندے کا آدھا ایمان
طہارت ہے، اور اگر ہم طہارت کو حاصل کریں تو طہارت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ابھی ہم نے صرف طہارت کو حاصل کیا ہے، ابھی کوئی عمل اور نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس طہارت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔